بقرہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور نیت ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے ہم جب عیدگاہ میں جائیں گے یا مسجد میں نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہوتی ہے۔ آپ صفحے بنائیں گے، جب کھڑے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، یعنی ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، کہیں گے اللہ اکبر۔ اب آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے۔ اب نیت کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لیا آپ نے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد تکبیر کہیں گے امام صاحب، 3 تکبیریں ہوں گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، آپ بھی ان کے ساتھ میں ہاتھ اٹھائیں گے۔ پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے نہیں ہے، چھوڑ دینے۔ تیسری بار پھر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا کانوں تک اللہ اکبر۔ اب ہاتھ نیچے نہیں لے جانا بلکہ ناف کے نیچے باندھ لینا۔ 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا نیچے کو، تیسری تکبیر میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینا اللہ اکبر کہہ کر۔ اب اس کے بعد آپ کو خاموش کھڑا رہنا۔ امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو بھی سورت پڑھیں گے امام صاحب، قل پڑھیں یا کوئی سی کہیں سے بھی قرآن شریف میں سے پڑھیں گے، آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اب سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے، رکوع میں پڑھیں گے آپ جو بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ رکوع کے بعد سجدہ ہوگا، 1 رکعت اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ 1 رکعت مکمل ہو گئی، اب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، آپ کو خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا۔ کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے یا قرآن شریف میں سے جہاں سے چاہیں گے پڑھیں گے، آپ کو خاموش رہنا۔ اب قرات ختم کرنے کے بعد جو سورت ملائی الحمد کے بعد، اس کے ختم ہونے کے بعد امام صاحب تکبیریں کہیں گے، 3 تکبیریں ہوں گی، آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر، پھر چھوڑ دینا نیچے کو، دوبارہ پھر اٹھانا اللہ اکبر، پھر چھوڑ دینا، تیسری بار پھر آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر، پھر چھوڑ دینا۔ اب چوتھی تکبیر ہوگی، جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، اب آپ کو کانوں تک ہاتھوں کو نہیں اٹھانا بلکہ چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں چلے جانا۔ چوتھی تکبیر پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہے، امام صاحب چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور مقتدی بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہوں گے سیدھے، پھر سجدہ ہوگا، جیسے اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پوری نماز ادا کی جائے گی، جو بھی آپ رکوع میں پڑھتے ہیں تسبیحات اور سجدے میں، اس کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور نماز ہونے کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جو میں نے یہ نیت بتائی آپ کو، نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا، دل میں ارادہ پختہ ہونا چاہیے، زبان سے نیت کر لینا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی ہمارے بھائی اتنے الفاظ جو میں نے بتائے زبان سے نہ ادا کر سکے اس طریقے سے جیسے ہم نے بتائی ہے، تو آپ صرف دل میں پکا ارادہ لے کر کھڑے ہو جائیں۔ اب گھر سے آئے ہیں آپ تو آپ کے ذہن میں یہ ہے میں عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بقرہ عید کی، تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور کچھ بھی نہیں زبان سے کہہ سکتے تو یہ دل میں خیال کر لیں کہ جو نماز امام صاحب کی وہ نماز میری۔ یہ آسانی ہمارے فقہائے اسلام نے ہمیں دی ہے۔ زبان سے نہیں کر سکتا تو اتنا کہہ لے جو نماز امام کی وہ میری، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، بار بار ویڈیو کو سنیں اور اپنے بھائیوں تک شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جائے، تاکہ اس دن سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور اس سے پہلے ہی پہلے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں سیکھنے کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔